بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر آج تک اس طرح کا کوئی بھی رد عمل اور اس طرح کا جو ماحول پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے وہ آج تک کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ جو جنرل ضیاء کی حکومت میں کیا گیا تھا یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک مارشلے کی صورت پیدا کی ہوئی ہے۔ ان تین خاندانوں نے جو پاکستان کے اوپر 40 سال سے مسلط ہیں، اور جب 2018 میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی ان کے ساتھ جو ان کے اوپر کیسز تھے وہ ان کے ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے کیسز تھے۔ ان کے اوپر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کوئی نیا کیس دائر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کسی ان کے ارکان کے اوپر ایف آئی آر درج کی تھی، اور نہ ہی کسی ان کی خواتین کے اوپر ایف آئی آر درج کی تھی۔ جو آج آصف علی زرداری اس حکومت کا حصہ ہے اور قومی اسمبلی کے اندر 20 اور 25 لوگوں کے ساتھ ایک ہی دن میں 30 40 بل پاس کیے جا رہے ہیں، جن بلوں کی اب تک ان کو بھی سمجھ نہیں آئے کہ یہ بل کس لیے پاس کیے جا رہے ہیں۔ اور جو سیکرٹ ایکٹ کا بل پاس کیا گیا ہے اس بل کے اوپر آج اعتزاز احسن نے جب ملٹری کورٹ اور فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت جب سماعت شروع ہوئی تو 6 رکنی بینچ کے سامنے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے 2 منٹ کی گزارشات کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکرٹ ایکٹ بل پاس کیا گیا ہے اس بل کے اوپر آپ از خود نوٹس لیں اور اس بل کو آپ دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو پاکستان اس حالات سے موجودہ حالات سے گزر رہا ہے، ہم کس طرح کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے اوپر چیف جسٹس نے اعتزاز احسن کو کہا کہ یہ میرے ذاتی اختیارات میں نہیں ہے۔ اور جب یہ مکالمہ چیف جسٹس نے اعتزاز احسن سے کیا تو بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ اپنے ساتھ بیٹھے ججز اور اپنے کولیگ سے مشورہ کر لیں اور اس کے بعد اس کو اوپر از خود نوٹس لیں اور اس معاملے کو آپ دیکھیں، جس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ حکومت کو کیا ہو گیا ہے اور اتنے جلدی میں پارلیمنٹ کے اندر بل کیوں پاس کیے جا رہے ہیں۔ اور جب سماعت شروع ہوئی تو اس سماعت کے اندر چیف جسٹس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور عدالتوں کی بے بسی کا اظہار کیا۔ آج چیف جسٹس کی گفتگو سے یہ علم ہوا کہ اس وقت پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال کیا ہے اور کن مراحل سے گزر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس موجودہ حالات کے اندر جو ججز کھڑے رہے اور ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، میں ان کو بھی داد دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا میں ان لوگوں کو بھی داد دیتا ہوں۔ اور ملٹری ٹرائل کے اندر انہوں نے اٹارنی جنرل سے 6 رکنی بینچ نے سوالات اور جوابات کیے۔ ملٹری ٹرائل کے اوپر جو لوگ اس وقت 102 افراد جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی اٹارنی جنرل نے کہا، عدالت کو آج تیسری مرتبہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب، ان کے خلاف کوئی ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا، جو بھی ٹرائل شروع کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔
اور جو ان کے ساتھ ہوگا وہ سب سے پہلے ہم عدالت کو بتائیں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ تو کچھ دن کے مہمان ہیں، آپ نے چلا جانا ہے۔ اس لیے اٹارنی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب میں خود وہاں سے جو اجازت ہے، جو ہدایات ہے وہ لے کر آیا ہوں، اور میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کسی بھی سیولین کا کورٹ مارشل نہیں کیا جائے گا، جس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج واضح الفاظ میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم فوج کو اس بات کا پابند کریں گے، اور ان کو اپنی عوام کے اوپر کبھی بھی ہم یہ امید نہیں کرتے کہ وہ ہماری اپنی عوام کے اوپر وہ بندوقیں سیدھی کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کی جو ذمہ داری ہے وہ سرحدوں پر حفاظت کرنا ہے اور شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، اور فوج نے بھی ہمارا احترام کیا ہے، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے ہمارا احترام نہیں کیا ان لوگوں کا بھی میں احترام کرتا ہوں۔ یہ چیف جسٹس کا جو اشارہ تھا وہ موجودہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کی طرف تھا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ چیف جسٹس کے کنٹیکٹ کے اوپر سوال اٹھایا، اور جو چیف جسٹس ان کو وہ رات کو 12 بجے عدالت کھول کر اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر مسلط کیا تھا، اس چیف جسٹس کے کنٹیکٹ کے اوپر یہ ہمیشہ سے آواز اٹھاتے آئے ہیں، اور جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے فیصلے سے انکار کیا ہے۔ آج چیف جسٹس نے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا جو الیکشن کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں ملک موجودہ حالات میں کس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آج انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ فوج بے شک، اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ فوج بے شک اپنے فوجیوں کا کورٹ مارشل کرے یا نہ کرے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن انسانی حقوق کی پامالی اور انسانی حقوق کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور سیولین کے انسانی حقوق کی بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور سیولین کے حقوق کا اس عدالت نے تحفظ کرنا ہے، اور کسی صورت بھی سیولین کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ چیف جسٹس نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیولین اس وقت 102 افراد ہیں وہ اپنے علیحدہ کیسز بھی دائر کر سکتے ہیں۔ ایک طرف سے انہوں نے یہ بھی اشارہ دے دیا ہے، اور لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن نے جو سماعت کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی، اور وہ گفتگو بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور چیف جسٹس کو لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آج شام تک بیٹھ جائیں، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، آپ جلد از جلد اس سماعت اور اس کا فیصلہ دیں اور اس کو منقطع انجام تک پہنچائیں۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھے ایسا ممبران بھی ہیں جن کی صحت اور اس طرح کی مجبوری ہے، کوئی اہم کام کرنا ہے جو کہ میں اس وقت بتا نہیں سکتا، چیف جسٹس نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ہفتے تک جو ممبران ہیں وہ موجود نہیں ہے، کچھ ممبران محرم کی چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے، میں نے ان کو ذاتی طور پر بلایا۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پر موجود ہوں، اتوار والے دن بھی موجود ہوں، صبح 8 بجے سے لے کر شام 9 بجے تک میں بھی اس عدالت کے اندر موجود ہوں گا۔ جس کے بعد اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے
کہا کہ چیف جسٹس نے فوج سے بات کی ہے کہ کسی بھی سویلین کا جو کورٹ مارشل ہے وہ نہیں ہوگا اور سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گیا۔ اور دوسری طرف ناظرین، کچھ دنوں سے ایک توشہ خانہ کیس چل رہا ہے جن کا سیشن عدالت کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چل رہا ہے۔ ہوا کیا ہے، آج 3 اگست کو ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی توشہ خانہ سیشن جج کے ٹرائل کے خلاف 7 درخواستیں اپینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی جو انہوں نے دائر کی ہوئی تھی۔ ایک درخواست تھی جو جج کے کنٹیکٹ کے اوپر سوال اٹھایا گیا تھا، جو اس کا فیس بک اکاؤنٹ پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی بےہودہ پوسٹیں لگائی گئی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس جج سے جو ہماری توشہ خانہ کیس ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے، کسی اور جج کے پاس لگایا جائے۔ اور تیسری وہ درخواست تھی جو ان کا جو نقطہ تھا جو دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا، جو سپیکر راجہ پرویز اشرف نے بدنیتی پر جو ریفرنس غیر قانونی الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا اس کے اوپر درخواست تھی، اور ایک اور درخواست تھی جو کہ یہ کیس انہوں نے جو ریفرنس دائر کیا ہے وہ مدت گزرنے کے بعد دائر کیا ہے، اور ایک وہ تھا جو کل سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے گواہوں کا حق ختم کر دیا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے دائر کی ہوئی تھی، وہ بھی اپیل سماعت کے لیے آج لگی ہوئی تھی۔ جب سماعت شروع ہوئی تو سماعت شروع ہونے کے بعد دلائل جاری رہے۔ جو خواجہ حارث تھے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے وکیل، انہوں نے کہا کہ یہ جج جو ہمایوں دلاور سیشن جج ہے یہ ایک تعصب زدہ جج ہے، انہوں نے میری ذات کے اوپر بھی سوال اٹھائے ہیں، ہم نے جو بات بھی کہی ہے ہماری ہر استدعا کو اس نے مسترد کیا ہے، اور کل جو انہوں نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ مکالمہ کیا خواجہ حارث نے کہ آپ یہ حکم نامہ پڑھ لیں۔ اس حکم نامے کے اندر انہوں نے کیا لکھا، ہم نے 1 گھنٹے کا وقت مانگا، ہم نے 1 دن کا ٹائم مانگا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم اپنے گواہوں کو لاتے آئیں اور آ کر ہم ثابت کرتے آئیں کہ ہمارا جو توشہ خانہ کیس ہے وہ کس طرح سے ہے، اور ان کے اندر ہم اپنے گواہ لاتے ہیں اور رسیدیں لاتے ہیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں 1 گھنٹے کا ٹائم دیا، اور 1 گھنٹے کے بعد گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دے دیا، اور گواہوں کو ہم سنیں گے بھی نہیں یہ کہہ دیا، جس کے اوپر چیف جسٹس بھی اس تحریری حکم نامے پر ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کا جج ہے، کیونکہ وہ اتنی جلدی میں تھا۔ خواجہ حارث نے چیف جسٹس سے اسلام آباد سے کہا کہ 12 بجے کا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اگر 12 بجے تک آپ نہ آئے تو ہم فیصلہ محفوظ کر لیں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی جو درخواستیں ہیں وہ میں نے سن لیا ہے، ایک جو درخواست آپ کی گواہوں کے مسترد کی ہے اس کی میں 3:30 بجے سماعت کروں گا، اور جا کر اس جج سے کہہ دیں کہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر اپینڈنگ میں آئے، آپ 3:30 بجے تک سماعت کو ملتوی کر دیں۔ ان کو جا کر کہا تو پھر انہوں نے پھر 1:30 بجے پھر سماعت شروع کر دی، اور خواجہ حارث کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے اندر موجود رہیں اور چائے پئیں، اور میں ایک میٹنگ کے اندر جا رہا ہوں اور واپس آ کر آپ کی درخواستوں کے اوپر فیصلہ سناؤں گا۔ اور وہ فیصلہ سنانے کی 3:30 بجے کا ٹائم دیا تھا، 4 بج گئے، اور 4:40 پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ واپس آئے،
3 بجے تک وہ سیشن جج ہمایوں دلاور سماعت کرتا رہا۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے حکم کو ہوا کے اندر اڑا دیا اور سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا کے اندر اڑا دیا۔ ان کو اتنی جلدی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہر صورت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو سزا دوں، کیونکہ گرانے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسلام آباد کے عامر فاروق آئے تو انہوں نے سماعت کی اور 5 بجے سماعت کر کے انہوں نے تمام درخواستوں کے اوپر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی تمام درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پہلے تو کہا ہے کہ میں جا کر آرڈر کرتا ہوں چیمبر کے اندر، اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ میں کل سناؤں گا، اور نہ ہی کوئی سٹے دیا ہے۔ ادھر سیشن جج نے سماعت 8:30 بجے کل کے لیے ملتوی کیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی 27 جولائی کا جو عامر فاروق کا فیصلہ تھا اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ کے اندر اپیل لگی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ سے مشروط قرار دیا تھا، اور ایک ہی دن میں 3 عدالتوں کے اندر توشہ خانہ کا کیس لگا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہائی کورٹ آپ کو ریلیف نہ دے تو پھر ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس عامر فاروق نے اس لیے کل تک فیصلے کو محفوظ کر لیا۔ کل پتہ نہیں کتنے بجے وہ فیصلہ سناتا ہے، کیونکہ 11:30 بجے تو سپریم کورٹ میں سماعت ہے۔ اس کو پتہ تھا آج میں فیصلہ سناتا تو میں اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتا تو کل سپریم کورٹ ان کو جو ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی اور یہ ٹرائل رک جائے گا، اس لیے اس نے اس کو کلوز اپ کیا، اور کل کے لیے انہوں نے اس کو فیصلے کو کہا کہ میں کل ٹائم بھی مقرر نہیں کیا کہ کتنے بجے فیصلہ سناؤں گا۔ ناظرین، کل تینوں جگہوں پر سماعت ہے، دیکھتے ہیں جو بھی حال حوال ہوگا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی جو اپڈیٹ تھی وہ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔